آخر کار حامد کو حقیقت کا پتہ چل گیا اور اس نے شیرین کو طلاق دے دی۔ دوستو ڈرامہ سیریل خدا گواہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جو سفیان ہے اب وہ کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اس نے اپنے والد سے جو کہہ دیا ہے اس کے بعد اس کا والد جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کر رہا۔ اس کو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ ہے کہ جو سفیان ہے وہ ارسلان اور شیرین کی باتوں میں آ چکا ہے، اور یہاں پہ حامد نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ اب شیرین نے جو کچھ بھی اس سے کہا ہے وہ ساری معلومات لینی ہے اور یہ پتہ کروانا ہے کہ اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ اب یہاں پہ حامد جو ہے کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ سفیان سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ یہاں پہ ہر حال میں زیشا کو دلہن بنا کر بھی لانا چاہتا ہے اپنے بیٹے کی۔ تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور تبھی عریشہ جو ہے اس کی کال آتی ہے اپنے پاپا کو، کیونکہ وہ اپنی مما سے بات کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی مما جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب وہ اپنے پاپا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا میں یہاں پہ اب بہت زیادہ خوش ہوں، اور یہاں پہ رافع کا رویہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ بدل چکا ہے، تو آپ جو ہے بہت جلد جو ہے زیشا کے لیے سفیان کا رشتہ جو ہے جیسے آپ نے مانگا ہے تو اب ان کی شادی بھی کر دیں، تاکہ یہ جو زیشا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس چیز کو وہ بھول پائے، کیونکہ زیشا ایک بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کس طرح کی لڑکی ہے، وہ بہت اچھی ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا میں تو یہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ سفیان نے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ تو یہ سنتے ہی زیشا جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، سفیان بھائی تو اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر کیسے وہ انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، وہ زیشا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا۔ تو عریشہ کہتی ہے بابا ان سے پتہ کرو آخر وجہ کیا ہے، اس بات کے بنا پہ تو نہیں ایسا اس نے سوچ لیا، اور ایسا اگر اس نے سوچا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ارسلان نے ایسے جھوٹ بولا ہے، تو آپ اس کو خود سمجھاؤ۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس سے ایک بار بات کرتا ہوں کہ آخر انکار کی وجہ ہے کیا۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے سفیان کے پاس اور سفیان سے کہتا ہے کہ بیٹا تم نے انکار تو کیا ہے، لیکن اس کی کوئی مجھے وجہ نہیں بتائی کہ کس وجہ سے تم نے انکار کیا ہے۔ تو یہاں پہ سفیان کہتا ہے کہ بابا اگر میں آپ کو وجہ بتاؤں گا تو کیا آپ مان جاؤ گے، اور کیا اس کے بعد آپ میری بات مانو گے؟ تو یہاں پہ حامد کہتا ہے ہاں میں آپ کی بات مانوں گا اگر ٹھیک ہوئی تو۔ یہاں پہ سفیان کہتا ہے کہ زیشا جو ہے وہ ارسلان کو پسند کرتی ہے اور ارسلان زیشا کو پسند کرتا ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کبھی بھی زیشا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو یہاں پہ سفیان کہتا ہے کہ مما کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھے یہ سب مما نے بھی بتایا ہے، ارسلان نے بھی بتایا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور ارسلان کو زیشا کو اس کی محبت بھی مل جائے، تو اس لیے ہم چلیں گے ان کے گھر، لیکن میرے رشتے کی بات کرنے نہیں، میری شادی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ارسلان اور زیشا کی شادی کے لیے ہم ارسلان اور زیشا کی بات کرنے کے لیے چلیں گے۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کتنے گھٹیا ہو، مجھے نہیں امید تھی کہ تم اس طرح کے نکلو گے یا تم اس طرح کی سوچ گندی رکھ سکتے ہو۔ تو سفیان کو اس چیز کا بہت برا لگتا ہے، کیونکہ اس کو تو حقیقت کا نہیں پتہ کہ حقیقت کیا ہے، لیکن حامد اچھی طرح سے واقف ہے، کیونکہ اس نے شیرین کے ساتھ اپنے بہت قیمتی سال بتائے ہوتے ہیں، تو اس کو اس کی ہر حرکت کا پتہ ہے کہ وہ کس حد تک گر سکتی ہے، اس لیے اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس بات کا پتہ لگوایا جائے کہ شیرین نے یہ سارا پلان کیسے بنایا، کیوں بنایا، کس وجہ سے بنایا ہے، تاکہ اس کی حقیقت جو ہے سفیان کو بھی پتہ چلے۔ تو یہاں پہ حامد جو ہے دوبارہ جب عریشہ کو کال کرتا ہے تو عریشہ کہتی ہے کہ بابا کیا آپ نے بات کی اور کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سفیان سے بات کی تھی، لیکن سفیان نے جو باتیں بتائی ہیں میرے تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا کیا اس نے بتا دیا ہے؟ تو یہاں پہ حامد کہتا ہے کہ بیٹا اس نے یہ کہا ہے کہ زیشا جو ہے وہ ارسلان کو محبت کرتی ہے، اور ارسلان جو ہے وہ زیشا کو محبت کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کی شادی کروا دو، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے یہ تو سب جھوٹ ہے، لیکن اس نے یہ ایسا بولا ہے، اور کہتا ہے کہ مما اور ارسلان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، ارسلان کی تو بات مان بھی لیتا ہوں میں، لیکن یہاں پہ مما جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو یہاں پہ جو عریشہ ہے وہ کہتی ہے کہ بابا یہ اگر ہو گیا نا کہ اگر سفیان نے شادی نہ کی تو یہاں پہ ہو سکتا ہے میری زندگی میں بھی مسائل پیدا ہو جائیں، کیونکہ رافع جو ہے وہ پہلے ہی اپنی بہن سے بہت زیادہ بہن کی وجہ سے پریشان ہے، اور وہ اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے صرف اور صرف یہ سوچ کر کہ میں خود یہاں پہ آ گئی ہوں اور
باقی معاملات بھی ٹھیک ہونے والے ہیں۔ اگر یہ معاملات بڑھے تو ہو سکتا ہے رافع مجھے بھی گھر سے نکال ہی دے، کیونکہ بہن کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بے شک وہ جتنا بھی اچھا ہے۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات ارسلان اور سفیان کو بھی سوچنی چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے، نہ ہی شیریں سوچ رہی ہے۔ تو یہاں پہ آخرکار عریشہ کہہ ہی دیتی ہے کہ بابا جو مما ہے وہ تو یہی چاہتی ہے کہ میں اس گھر میں نہ رہوں، میرا گھر کبھی بسے ہی نہ۔ تو حامد کہتا ہے کہ مجھے تو شک تھا، لیکن مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ اتنی حد تک گر سکتی ہے۔ تو عریشہ کہتی ہے کہ بابا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ تو اس کا بابا کہتا ہے، یعنی کہ حامد کہتا ہے کہ بیٹا کیا بتانا ہے، جو بھی بتانا چاہتی ہو مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ بابا میں آپ کو وہ راز بتانے والی ہوں جس کی بنا پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ راز میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے چھپا کے رکھا اور میری مجبوری تھی۔ تو حامد کہتا ہے کہ بیٹا بتاؤ کیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بابا یہ سارا مما کا پلان تھا، اور مما نے ہی عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے ارسلان کے ساتھ میٹنگ کی، اور ارسلان کے ساتھ مل کر یہ سارا پلان بنا۔ اس کے بعد اس دن میں نے بہت منع کیا مما کو، لیکن مما نے مجھے مجبور کر دیا خاموش رہنے پر۔ لیکن میں نیچے آئی بھی تھی اور میں نے سفیان کا پوچھا بھی تھا تاکہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور عائشہ کے کمرے تک اس کو لے کے جاؤں، اسے ساری حقیقت بھی بتاؤں۔ لیکن جب میں گئی تو تب تک تو ارسلان جو سفیان تھا وہ کمرے میں جا چکا تھا، اور ارسلان نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے عائشہ کی زندگی خراب کر چکا تھا، یعنی کہ اس کے اوپر گھٹیا الزام لگا چکا تھا۔ تو یہ سنتے ہی جو حامد ہے اس کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی۔ وہ کہتی ہے کہ میری مجبوری تھی، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آپ اب میری مما کو طلاق دے دو گے، لیکن اب مجھے اس چیز کی فکر نہیں، کیونکہ مما بہت غلط کر رہی ہیں۔ اب سفیان کا بھی نہیں سوچ رہی ہیں، وہ سفیان اس پہ کتنا یقین کرتا ہے، لیکن مما جو ہے وہ اس حد تک گر چکی ہیں۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ حامد جو ہے وہ جاتا ہے، موبائل کال بند کرنے کے بعد سیدھا جاتا ہے شیریں کے کمرے میں، اور شیریں جو ہے وہ تیاری شیاری کر رہی ہوتی ہے، خود کہیں پارٹی میں جانے کی تیاری ہوتی ہے اس کی۔ تو حامد وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تم کبھی بھی اس طرح کی حرکت کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں۔ تو شیریں جو ہے اس کے ہاتھ سے وہ سامان جو پکڑا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے سارا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم نے جو حرکت کی ہے اس کے لیے اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا جب تم نے عریشہ کے لیے سارا پنگا کھڑا کیا تھا۔ عریشہ حالانکہ اپنے گھر میں اب خوش ہے، اور میرے فیصلے پر وہ اب بہت زیادہ خوش ہے، اس جگہ پہ جا کے اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی ہے، اور تم سے دور جا کے وہ سمجھدار بھی ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتا ہے اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں آج، تاکہ تم سے میری جان چھوٹ جائے اور تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تبھی سفیان وہاں پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا آپ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو حامد کہتا ہے مجھے یہ سب کچھ پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری ماں نے صرف تمہاری زندگی ہی خراب نہیں کی، اس نے تمہاری بہن کی زندگی اور عائشہ کی زندگی، سب لوگوں کی زندگی اس نے خراب کی، صرف اور صرف اپنی خود غرضی اور اپنی انا کے لیے اس نے سب کو جو ہے آگ میں جھونکا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے شیریں کو، اور شیریں رو رہی ہوتی ہے، اور سفیان اپنے باپ کو کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس کی حقیقت مجھے پتہ چل گئی تھی، اسی نے سب کچھ کیا ہے، اور یہ سب کچھ تمہیں اور عائشہ کو الگ کرنے کے لیے اس نے کیا تھا، اور اسی میں ارسلان نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اور ارسلان کو بھی اب میں اس گھر سے نکال دوں گا، اور جتنی بھی جائیداد اس کے حصے میں آتی ہے میں اس کو کبھی نہیں دوں گا، اس کو جائیداد سے آگ کر دوں گا، تاکہ وہ سڑکوں پہ گھومے، اس کو بھی پتہ چلے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے اپنے سکون کو ٹھکرایا ہے۔ دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ میری صرف اور صرف پریڈکشن ہے، یعنی کہ میرا ذاتی خیال ہے پچھلی ایپیسوڈز کو دیکھ کر جو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسی طرح سے سٹوری آگے بڑھے گی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس طرح سے سٹوری آگے نہیں بڑھے گی، یہ کچھ نہیں ہونے والا، کوئی نیا ہی ٹویسٹ آئے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے سٹوری آگے بڑھے گی، اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس کے اندر لازمی بتائیے گا۔ باقی میں نے جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی، میں نے جو اپنی پریڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ آپ کو کس بندے کو لگتا ہے کہ اس طرح سے سٹوری آگے بڑھے گی یا اس طرح سے ہو سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے، لازمی کمنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے سے نوازیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔